اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیچاں دی اشنائی کنوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اصلی نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے اصلے نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محسن کا متشکر اور شکر گزار بننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر السنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری علامہ ذلہ کا پروگرام آداب زندگی دیکھنے کی آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی طرف سے ملنے والے سوالات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ سیدی ایک شخص نے جو ہے وہ حکایت بیان کی کہ جنگل میں ایک بکری گھوم رہی تھی اور اس بکری کو کسی جانور نے دیکھا اور اسے کہا کہ تم بڑی بے خوف یہاں پر گھوم رہی ہو، نہ تمہیں کسی بھیڑیے کا خوف ہے، نہ کسی درندے کا، نہ جانور کا خوف ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو بکری نے کہا کہ اصل میں اس ہمارے جنگل کی شیرنی کے 2 بچے تھے، شیرنی مر گئی اور اس کے 2 بچے ان کو میں نے دودھ پلا کر کے پالا ہے، ابھی وہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، اور انہوں نے جنگل میں کہہ رکھا ہے کہ جو بھی ہماری ماں کے اوپر بری نظر اٹھائے گا وہ پھر معاملہ اس کا ہمارے ساتھ جو ہے دوچار ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ کوا سن رہا تھا، تو کوے نے کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے بھی نیکی کرنی چاہیے، میں بھی نیکی کروں گا۔ تو کوے نے کیا کیا کہ اس نے ایک چوہے کو دیکھا کہ جو ڈوب رہا ہے یا ڈوبنے کے قریب ہے، کوے نے چوہے کو وہاں سے باہر نکالا اور اس کو اپنے پروں سے جو ہے وہ ہوا دینے لگا تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ چوہا کچھ ہوش میں آیا اور یہ کوے کے قریب تھا، اس نے کوے کے پر جو ہے وہ کترنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ اس کو اپنے پنکھوں سے ہوا دیتا رہا، بالآخر چوہا بالکل ٹھیک ہو کے وہاں سے جو ہے وہ بھاگ کے اپنے بل میں داخل ہو گیا، اور یہاں جب کوے نے اڑنے کی کوشش کی تو اس کے تو پروں میں سوراخ ہو چکے تھے، پر جو ہے وہ اس کے کاٹے جا چکے تھے، کترے جا چکے تھے، تو یہ اڑ نہیں پایا، کبھی گرتا تھا، چلتا تھا، یوں کر کے یہ بکری کے پاس پہنچا اور بکری کو جا کے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ تم سے دیکھ کر کے میں نے سیکھا کہ اچھائی اور بھلائی کی جائے، اور میں نے دیکھو یہ کیا ہے تو پھر میرے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا ہے۔ اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ ہمارے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے انسانوں کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اور سامنے سے بجائے اس کے کہ ہماری اس بھلائی کو اکنالج کیا جائے یا محسن کا احسان مند جس طرح رہنا چاہیے یہ نظام بنایا جائے، لوگ الٹا ہی جو ہے وہ بھلائی کرنے والے کے اوپر ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی الٹی چال چل دیں گے اور اسی کو جو ہے وہ پھنسا دیں گے، مروا دیں گے، یا کوئی اور اس طرح کا انداز بنا لیں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دراصل جو یہ حکایت تو فرضی ہے جی، مگر سمجھانے کے لیے ہی صحیح، تو چونکہ اسکولوں میں بھی جب ہم پڑھتے تھے جی، تو فرضی حکایت ہوتی تھیں، صحیح بات، اور ان فرضی حکایتوں سے بعض اوقات جو ہے وہ اسکول میں تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے وہ نا لالچ بری بلا ہے، جی، مرغی انڈوں کی لالچ میں سے ایک مرغی کاٹ دی کہ اتنے سارے انڈے نکلیں گے تو میں ایک ساتھ بیچ دوں گا۔ اچھا پھر چونکہ اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ادب کا بھی لحاظ ہوتا ہے کہ تاکہ اردو ادب وہ سیکھے، اردو پڑھنا سیکھے۔ اس نے انگلش کے بک میں بھی ایک کتاب تھی، ایک حکایت تھی کہ اس میں چور کو پکڑنے کا تھا، وہ اشرفیہ کو چوری ہوئی تھی، اب وہ گوشت والا تھا، اب چونکہ وہ جو پانی میں جب ڈالی گئی نا اشرفیہ تو اس میں چکناہٹ ڈال گئی تو پکڑا گیا کہ بھائی اس گوشت فروش کا جو مال جو نا چوری ہوا ہے، یہ اس کا ثابت ہو گیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ فرضی حکایت ہوتی ہیں مگر یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جی، اب دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں، شیر اگر جگہ خونخوار ہے، درندہ ہے مگر یہ خبیث نہیں ہے، چوہا خونخوار بھی ہوتا ہے، مار دیتا ہے بندے کو، بعض چوہے جو ہوتے ہیں اس طرح کاٹتے ہیں کہ بندہ مر سکتا ہے، ٹھیک ہے،
مگر چوہا جو نا یہ خبیث ہے، اس کے ساتھ جتنی بھلائی کریں گے، جو کریں گے، اس نے باز نہیں آنا، اس نے کاٹنے سے باز نہیں آنا، اس نے اپنا کام دکھانا ہے، کترنا ہے۔ اچھا، خبیث کی تعریف کیا ہے؟ کہ خبیث وہ ہے کہ جس میں اس کا اپنا فائدہ نہ ہو تب بھی وہ سامنے والی چیز کا نقصان کر دے۔ اللہ، اب جیسے پلاسٹک ہے، یہ چوہے کی خوراک نہیں ہے، پھر بھی اس کی کترے گا۔ کپڑا اس کی خوراک نہیں ہے، پھر بھی یہ اسے کترے گا یہ۔ اور کئی چیزیں جیسے لوہا ہے، اس کی خوراک نہیں ہے، جو لوہے کی پتلی جالی ہوتی ہے وہ اس کو کترے گا۔ لکڑی اس کی خوراک نہیں ہے، پھر بھی اس کو کترے گا۔ تو یہ ہے خبیث۔ تو جو خبیث ہے نا، اس کے ساتھ احسان کرنا جو نا وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ بندہ کس سے سبق سیکھے، تو ایک جو نا سبق سیکھنے والے کو بھی چاہیے، یعنی اس میں قید میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ سبق تم نے سیکھ تو لیا مگر اسے امپلیمنٹ کس پہ کرنا ہے؟ تو امپلیمنٹ جس پہ کرنا نا وہ بھی کوئی اچھا بندہ ہو یا اچھی طبیعت کا ہو، اس پہ کرنا چاہیے، نہ کہ جو نا خبیث پہ کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، یہ تو جانور ہے، ٹھیک ہے، ہر چوہا خبیث ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے فویسک، خبیث کو مارا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ محمد، چونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک پوری ایک نسل ہے نا چوہے کی، ایک پوری ذات آ گئی، ٹھیک ہے، پورے جانور آ گیا۔ اب انسان کا تعین ہم نہیں کر سکتے کہ یہ انسان خبیث ہے، کہ اس کے ساتھ میں اگر بھلائی کروں گا تو اس نے مجھے نقصان ہی پہنچانا ہے، جب تک کہ اس کو تجربہ نہ ہو چکا ہو۔ ہاں، اگر اس کو تجربہ ہو چکا ہے تو اب مومن کی تعریف ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ یہ مومن کی تعریف ہے کہ ایک بار اس نے دھوکہ کھا لیا، اب دوسری بار اسی سے بندہ دھوکہ نہ کھائے، یہ مومن کی تعریف ہے۔ تو اسے قید میں یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ خیر، جو بھی نیا شخص ہو، جو بھی، ہمیں اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، اور جس کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے اسے بھی سامنے والے کو اپنے شر سے بچانا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ظاہر ہے کہ جس نے بھلائی کی ہے اس کو چاہیے کہ اب جو ہے نا وہ اس کی عزت کا تحفظ کرے، اس کے مال کا تحفظ کرے۔ بعض وقت ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں بڑے بڑے ڈاکو بھی ملیں گے کہ ان کے ساتھ یا ان کے والد کے ساتھ اگر کسی نے کوئی بھلائی کی نا، اس کو یہ تحفظ دیں گے، نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ڈاکوؤں کو دیکھیں کہ اگر بندہ جو نا سمجھے کہ چہرے سے اگر کیا کہتے ہیں کہ نیک نمازی لگ رہا ہے، با امامہ ہے، با شرائع داڑھی وغیرہ، تو اس کو بھی یہ سائڈ پہ کرتا ہے۔ حاجی زمزم کے ساتھ ہوا ہے واقعہ، بس میں جا رہے تھے تو ان کو جو ہے وہ پوری بس کو ڈاکوؤں نے روکا تھا، تو ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کہتے رہے مولانا صاحب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اور میرے خیال جو موبائل لیا تو وہ بھی ان کو واپس کر دیا، تو کہا آپ رکھو اپنے پاس، بقیہ کو انہوں نے صفایا کر دیا، جو کہ غلط کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ہم نے بھلائی اپنے ساتھ کی، حاجی زمزم نے بھلائی اپنے ساتھ کی، کسی کے ساتھ نہیں کی تھی، اپنے ساتھ کی تھی۔ اپنے ساتھ سے مراد کیا بھلائی؟ کہ اگر بندہ داڑھی رکھتا ہے تو اس نے اپنے جسم کے ساتھ بھلائی کی ہے، اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس نے اپنے جسم کے ساتھ بھلائی کی ہے، چونکہ بے نمازی کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ وہ عذاب تو ہے نا، مکروہ تحریمی ہے، پھر یہ کہ وہ اسرار کے بعد کبیرہ ہو جاتا ہے، گناہ۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ جو اپنے ساتھ ہی بھلائی کرے گا نا وہ بھی دنیا میں بچ جاتا ہے، مرحبا، چاہے سامنے کیسا ہی درندہ ہو یا جو بھی ہو۔ وہ ہے نا روایت میں ہے نا کہ شیر جو ہے وہ یہ دھاڑتے وقت دعا کرتا ہے کہ اے اللہ کریم مجھے کسی نیک بندے پر مسلط نہ فرمانا، یہ حدیث پاک میں ہے نا، جی بالکل ایسا ہی، مجھے کسی نیک بندے پر مسلط نہ فرمانا۔ جی مرحبا، تو شیر بھی ظاہر ہے کہ نیک بندے کا اکرام کرتا ہے، واہ جی واہ، کیا بات۔ اور اسے ہیں واقعات کہ بزرگ دین کے واقعات ہیں کہ راستے میں شیر دیکھا تو شیر نے راستہ تبدیل کر دیا۔ جی بالکل، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تذکیریں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہمارے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بھلائی اگر نہیں بھی کرنی تو الٹی چال کوئی ان کے لیے جو ہے وہ نہیں چلنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے قرآن مجید میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ البتہ یہ کہ ہم اگر کسی سے بھلائی کریں تو ہم یہ نیت نہ کریں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہم اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کریں، واہ واہ واہ، ہم اپنے رب کی رضا دیکھیں۔
ہم ثواب پر نظر رکھیں، بس ہمیں ثواب آخرت چاہیے سبحان اللہ، اور اس طرح ہم بھلائی کریں. یا مرحبا مرحبا. مسلمان تو ہے نا، ہمارا بھائی ہے نا. جی ایسی بات. کال لیتے ہیں. شہزادے حضور سے میرا یہ سوال ہے، بعض دکانوں پہ یہ جملہ لکھا ہوتا ہے ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کرے، یا ادھار محبت کی کینچی ہے، یہ لکھنا کیسا؟ صرف یہی نہیں لکھا ہوتا، ایک تو ادھار مانگے شرمندہ نہ کرے، دوسرا کیا ہے؟ ادھار محبت کی کینچی ہے. ہاں، اور یہ بھی لکھا تھا ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہوں. اور بھی اصل بڑے تو- جملے ہوتے ہیں اصل سر، نقد تو- بڑے شوق ہاں، سے، ادھار اگلے بڑے چوک سے. اگلے چوک. ادھار ایک جادو ہے، اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے. ادھار ادھار آپ کے وقار اور ہمارے اخلاق کا دشمن ہے. یہ کام ہونے تک ادھار کیا ہے، بند ہے. یعنی اس طرح سے مطلب یہ معاملات سلوگنز لوگوں نے ادھار کے معاملے میں بڑے بنائے ہوئے ہیں. جی دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ اب اگر سامنے والا دکاندار اگر ایسا شخص ہے کہ ایک ہوتا ہے وجیح شخص ہوتا ہے، یا ایک ہوتا ہے بااخلاق ہوتا ہے بالکل، اب یار اس سے کو ادھار مانگے، یار مجھ سے کو ادھار مانگے میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں کیسے منع کروں، مجھے شرمندہ نہ کریں پلیز. یا میرے زور فرماتے ہیں مجھ سے بار بار ملاقات کا مطالبہ کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں. بہت ٹھیک ہے، اب اگر یہ کیفیت ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ورنہ اصل اس کے لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ادھار مان کر شرمندہ نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں کہ میں جب منع کروں گا نا آپ کو تو پھر آپ ہوں گے شرمندہ، تو اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں. یہ مراد بھی ہو سکتی ہے. اصل تو یہی لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں. میں خواہ منع کر دوں گا، آپ کو چیز نہیں دوں گا. اور واقعی یہ تو ہے کہ ادھار میں بعض اوقات آزمائشیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں کہ پھر بندہ وقت پر ادا نہیں دیتا نا، پھر آزمائش ہوتی ہے. پھر وہی اخلاق اور یہ سارے، اب وہ دکاندار جس نے دیا تھا ادھار اس وقت پہ ملا نہیں، وہ بھی سارے کہ وہ اخلاق سے ہٹ سکتا ہے نا، تو اس لیے وہ اپنے بھی اخلاق کا تحفظ چاہتا ہے. تو ہم اگر اپنے اخلاق کا تحفظ چاہتے ہیں، ہمیں اگر یقین ہے، یعنی ہمیں اگر گمان ہے کہ ہم اگر ادھار دیں گے اور پھر صبر نہیں کر پائیں گے تو پھر ادھار نہ دیں. ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں کوئی اور گناہ نہ کر پائیں، لوگوں سے غیبتیں کر کے، سو برا بلا کہہ کر. اب ہو سکتا ہے سامنے والا واقعی مجبور ہو، آپ نے ادھار دے دیا، اب آپ پھنس گئے، آپ سے برداشت نہیں ہو پا کلیئرٹی تو رہا. کریں نا جی. مجبور ہے تو کلیئرٹی کر دے، بتائے. آپ جیسے مثال میں نے آپ سے 10 لاکھ روپے ادھار دیے ہوئے ہیں، اب ٹھیک ہے میں اگر مجبور ہوں یا میرے پاس نہیں ہے، میں کم از کم آپ کو رسپونڈ تو کروں. یہ تو ہے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی پیسے کب واپس کب کرو گے، میں اپنا عذر تو کم از کم بالکل رابطے میں رہنا لوگ تو چاہیے. حضور بالکل آف ہی ہو جاتے ہیں، مطلب غائب ہی ہو جاتے ہیں، نظر ہی مطلب نہیں یہ آتے، نہیں کرنا انہیں چاہیے، اٹینڈ نہیں کرتے. یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل رابطے میں رہنا چاہیے اور بالکل سامنے سے بالکل عاجزانہ انداز میں عرض کرنی چاہیے کہ میں یوں پھنس گیا ہوں، میں آزمائش میں آ گیا ہوں. البتہ جو رابطے میں نہیں آتے نا، اس طرح کا میٹر ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ کئی لوگوں کو چونا لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو بھی لوگ رابطے میں لے لیتے ہیں سب. یہ وہ اچھے ہر طریقے سے شیر کے لے اوپر لیتے سوا شیر ہے جی. بالکل. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. لیکن سب اس کے ایک دوسرے پرسپیکٹیو کو ہم دیکھیں، یعنی ہم ایک مسلمان معاشرے کو دیکھیں. ایک مسلمان کی انٹیگریٹی، ڈگنیٹی اور اس کے بات کا سچا ہونا، وعدے کا پکا ہونا، یہ اسلامی تعلیمات دیکھیں. اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دست مقروض کو جو مہلت دینے کی احادیث ارشاد فرما رکھی ہیں، جو ترغیبات ارشاد فرما رکھی ہیں کہ اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ کل قیامت میں عطا فرمائے گا. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم جو دیکھیں تو ادھار دینے سے بالکل مطلب رک جانے والے اور یہ ادھار لے کر کے واپس جو ہے وہ نہ کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اور دیکھیں جو احادیث میں ظاہر ہے کہ اس کے فضائل و برکات ہیں. جی قرض خواہ کو مہلت دینا. جی بات تو یہ بھی ہے نا کہ وہ قرض خواہ ظاہر کے روایت میں اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ قرض دیتے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں ہم جو نا وہ مہلت دے کر ہم ثواب کما رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اگر آپ کی اگر ایسی کیفیت ہے کسی کی تو وہ بالکل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو دکانوں پہ لکھتے ہیں نا، جی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بچ نہیں پاتے ادھار سے. یہ جو مال لیتے ہیں یہ کیا کیش میں لیتے ہیں ادھار میں لیتے ہیں؟ ایسی بات کیش میں لیتے ہوں گے، ادھار میں لیتے ہوں گے. بعض ادھار میں لیتے ہیں، بعض کیش میں. اب اگر یہ خود اگر کیش میں لیتے ہیں نا تو پھر بھلے لکھیں، اور خود اگر ادھار پہ لیتے ہیں تو پھر وہاں شرمندہ ہونا منظور ہے، یہاں شرمندہ کے لیے یہاں شرمندہ ہونا منظور نہیں ہے. وہی ایز پر کنڈیشن ہے، سامنے جیسا بندہ ہو جی. اس طرح.
دل میں ایسا نرمی بھی ہونی چاہیے, نرمی ہونی دے بھی دینا چاہیے, وہ جو آپ نے جتنی باتیں پیچھے فرمائی ہیں ان کنڈیشنز کے ساتھ. بالکل. اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ادھار دینے والا تو بیچارہ جو ہے نا وہ بعض کو ڈسا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شام کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے. تو اس بیچارے کو بعض وقت لگا ہوتا ہے. اور اس طرح کے جو چیٹر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جو اصل حقدار ہوتا ہے اس کا حق بھی کیا کر دیتے ہیں, اس کو مطلب مار دیتے ہیں. ایک جو ہے وہ ایک شخص تھے, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اٹیچ تھے. تو ان کی جو ہے وہ مجھے ایک بات یاد ہے, انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ورکرز کی جو بد دیانتی ہے نا, یہ ہمیں بہت سارے کاموں کے اندر ہمارے لیے کیا کر دیتی ہے, یہ رکاوٹ ڈال دیتی ہے. یعنی یہ یوں بد دیانتی کرتے ہیں, یوں خیانت کرتے ہیں, اور یوں چیزیں پھر جو ہے وہ جب سامنے آتی ہیں تو پھر بندہ وہ کیا کر دیتا ہے, وہ نیرو جو ہے وہ رستہ تنگ ہوتا جاتا ہے اور یوں معاملہ اترتا ہے. ویسے ایسا آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں معذرت آپ کی بات کریں, دیکھیں یہ تو دیکھیں دنیا ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب اگر کوئی خیرات کرتا ہے یا ورکرز کو رکھتا ہے, ٹھیک ہے, بد دیانتی ویسے کہ اس نے کام بند کر دیا, نہیں کیا نا کام بند, اس نے تو ایک فیکٹری کی 2 فیکٹریاں کرنی ہے نا, 2 تو 4 کرنی ہے نا, کم تو نہیں کرنی نا. تو ہم اگر کسی کو ادھار دیں, ایک بار اگر ہم ڈس گئے تو اس کا ہم ادھار نہ دیں, یہ تو درست نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں, سیلاب جو آئے تھے 2022 میں, ہم جب وہاں پہنچے تھے بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں, اور بھکاری باہر بیٹھے ہوئے تھے, سارے بھکاری شہر کے پہنچ گئے تھے نا. ان دنوں بڑے شہروں میں بھکاری ختم ہو گئے تھے. جن کو پتہ ہے یہاں 5-5, 10-10 روپے, 1-1 روپے ملنے کے وجہ وہاں جو نا ہمیں لاکھوں کا, ہزاروں کا راشن مل جائے گا, تو وہاں کیوں نہ جائیں. جیسے تیسے کر کے اپنی جان کو جو نا وہ خطرے میں ڈال کر وہاں پہنچے, سیلاب زدگان بنے. تو انہوں نے کیا نا, دعوت اسلامی نے کیا کیا, دعوت اسلامی یہ کہ چھوڑ دی نہیں ہے, تو سارے بھکاری یہاں پہنچ گئے. اس کا طریقہ تھا نا کہ ہم کہاں پہنچاتے تھے امداد, لوگوں کے گاؤں میں جا کے, جہاں واقعی اتنا گھٹنوں تک پانی ہوتا تھا وہاں جا کر پہنچائی نا ہمارے اسلامی بھائیوں نے, یہ امداد وہاں پہنچائی ہے. تو رستہ نکلا نا, ایسی بات. اور اس میں بھی ایسا سسٹم بنایا کہ باقاعدہ وہاں کا بندہ ہے, ان کا آئی ڈی بالکل باقاعدہ وہاں کا بندہ کون ہے, کیا ہے, کیسے ہے, کس طرح سے, اس طرح سے الحمدللہ ایک اچھا واقعی وہ وہاں کا رہنے والا ہے نہیں ہے, کیا ہے, وہ سارا جانچ پڑتال کر کے سارا ہوا نا, تو رستہ بن گیا نا. تو اس طرح اگر آپ نے کسی کو ادھار دینا ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایک بار چوٹ لگ گئی, اب اس بندے کو دوبارہ نہ دیں, مرحبا, وہ اگر چیٹر ہے تو صحیح, آپ کو پروف ہوگا, دوسرے کو تو ادھار دینا, مرحبا, اور ثواب کمائے. البتہ اسے تحقیق کر لیں. دیکھیں اس سے جو سوالات کریں گے نا, کراس سوالات, دیکھیں دروغ حافظ ناباشد یا فارسی کا مقولہ ہے, جیسے جو جھوٹا ہوگا نا, سب پوچھیں گے نا بھائی صبح کتنے بجے اٹھے تھے, میں اٹھا تھا 10 بجے. اچھا ٹھیک ہے, کام پہ کتنے بجے گئے تھے, 9 بجے. ناشتہ کتنے بجے کیا تھا, بس فجر بعد فوری ناشتہ کر لیتے, 6:30 بجے اوپر کام پہ نکل گیا تھا. اب دیکھیں یہاں 10 بجے اٹھے تھے, 9 بجے کام پہ گئے تھے, فجر کے بعد ناشتہ, فجر کے بعد فوری ناشتہ کر کے فوری اگلا چلا گیا. دیکھیں یہاں کام پہ یہ 2 بار گیا, ایک تو ناشتہ کر کے فوری گیا اور 9 بجے بھی گیا, اور 10 بجے اٹھا تھا, ٹھیک ہے, اور ناشتہ 9 بجے کیا تھا. تو جو دروغ حافظ ہے ناباشد, تو جو جھوٹا ہوتا ہے نا, جو کہانی بناتا ہے, تو اس کا حافظ نہیں ہوتا. تو اس سے اس طرح کے سوالات کر لی جائیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, کیا ہے یہ. ایسا ادھار مانگنے کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بعد بندہ ادھار لاکھ روپیہ مانگتا ہے اور سامنے والا 1000 روپیہ, آخر میں پھر 1000 روپیہ آ جاتا ہے, بابی آپ 1000 روپیہ ہی دے دیں, یوں بھی ہوتا ہے. اور ویسے میرے ساتھ ایسا ایک دفعہ یوں ہوا, مجھ سے کسی نے جانا وہ پیسے مانگے, تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ اندازہ جو ہے نا وہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں آپ اتنے پیسے کہہ رہے ہیں, تو یہ تو میرے پاس ہے نہیں, اور میرے پاس ہیں اتنے پیسے. لیٹ سپوز فرض کر لیں آپ 500 روپیہ ہے, اور 500 روپے سے کیا ہے آپ کا, مانگے 10,000 روپے دے, ہاں جی 10,000, اسپتال میں دینے, 30,000 روپے, 30,000 اسپتال میں دینے, وہ بھی اب یوں اس طرح کر کے جی بات بنی. پھر میں نے کہا اتنے ہیں تو یہ میں دوں گا, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا کام بنے گا نہیں. لہٰذا میں نے یوں مطلب اس طرح سے ایک کر لیا. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں آپ بس آپ یہی دے دیں. آپ تو اس کا مطلب کہ وہ جب یہ چاہیے اتنے میں آپ کا کام اگر ہو جانا ہے, تو اتنے آپ نے کیوں جو ہے مانگے تھے. پھر یوں بھی صورتحال ہوتی ہے. تو ادھار مانگنے کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے,
کہاں تک جا کے ہاں، مانگنا دیکھیں چاہیے کہ ادھار وہ- میں؟ کیا صورتحال آ گئی ہے تو اب بندہ ادھار مانگ لے. کیونکہ جب ایسی ضرورت ہے، آپ کو اپنی چیز وغیرہ آپ کو ایسی نہیں ہے جس کو آپ بیچ کر اپنا گزارا کر سکے تو ادھار مانگے، ورنہ ادھار نہ مانگے. جب ایک بات پوچھوں اپنے آپ کے جو نا وہ جی اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کریں. یہ ہاتھ باندھ کے میں عرض گزار ہوں، اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. آپ مہربانی فرماتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں تو اپنی ضرورت کر لیتے ہیں. میں پہلے ہی بیل بیفور اریسٹ ہے. آپ کو جیسے اگر کھانا کھانا ہے یا موبائل آپ کو چاہیے تو آپ کے پاس رقم بھی نہیں ہے تو آپ ادھار مانگیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. جب میرے پاس ایک موبائل ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے، میں ادھار مانگ کے خواہ اپنے پاس قرض کیوں لوں گا؟ میں گھر میں اور بھی جو ذمہ داری ہے نا، گھر کے افراد ہیں میرے ساتھ، ان کو بھی ذرا مجھے دینا ہے. میں خواہ اپنے اور بوجھ لے لوں اور ان کا پیٹ کاٹوں؟ خواہ کیوں لوں نیا موبائل؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں بھی یہ جو ہے وہ انٹیگریٹی اللہ نصیب. ہاں، جہاں تک کھانے کی بات ہے، اب اگر کھانے کی ایسی صورت ہے، خدا نہ خواستہ میں پاکستان سے باہر ہوں، کہیں اور ہوں جہاں کوئی نہ جان پہچان نہ کچھ نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہوں، اور اب یہ کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو پھر ایک الگ چیز ہے. ایسے بھی تو پھر اضطراری کیفیت وہ تو ظاہر ہے جی. صورتحال ہوگی نا. آج کل تو اب دیکھیں، گاڑی لینی ہے ادھار لے لو، موبائل لینا ہے ادھار لے لو، یہ کرنا ہے ادھار لے لو، گھر میں رینوویشن کروانی ہے ادھار لے لو، پنکھے لگوانے ہیں ادھار لے لو، لائٹیں لگوانی ہے ادھار لے لو، راشن لینا ہے ادھار لے لو، جوتے چینج کرنے ہیں ادھار لے لو، شادی میں شرکت کرنی ہے ادھار لے لو. اب آپ دیکھیں آپ، اچھا بعض لوگوں کے جینون کیس بھی ہوتے ہیں. یہ دین اسلام بالکل. کی تعلیمات ہیں، وہ بالکل. جو جینون ہے وہ تو اپنی جگہ پر کیا ہے، بالکل. ہے ہی ہے. ہے ہی. بھائی صاحب سے بھی میرا سوال کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ادھار یہ بندہ ایک اینڈ والی کیفیت سے بولے اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اب یہ کہ تب ادھار مانگنا. تو بالکل. یہ بندہ جو ہے وہ کر لے تو پھر وہ الگ بات ہے. باقی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ادھار مانگنے کے حوالے سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ادھار لینے سے بہتر ہے کہ تم بھوکے رہ لینا. ماشاء اللہ. اللہ ہمیں یہ انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی اللہ یہ نصیب فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی شہزادہ حضور سے میرا سوال یہ ہے، کیا اپنی مادری زبان جیسے پشتو، پنجابی وغیرہ میں دعا کر سکتے ہیں یا عربی میں دعا مانگی جائے کبھی قبول ہوگی؟ جی حضور. دیکھیں، جو بعض جو روایتوں میں آتا ہے نا نوافل وغیرہ دعا مانگنے کا سجدے میں، وہ تو عربی ہی میں مانگی جائے گی، اور وہ بھی آخرت کے حوالے سے مانگی جائے گی، اخروی معاملات کے حوالے سے. اور رہا دوسری جو مانگتے تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنی مادری زبان میں دعا مانگ سکتا ہے. مرحبا. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو سوچنا دور کی بات ہے. اس کے انبیاء وہ انسانوں کے تو کیا جانور کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں. واہ واہ واہ. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نا کہ کوئی وفد آیا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو نا وہ حیران تھے کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے. غالباً تاشقند کا کوئی وفد تھا. وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فلاں جگہ سے آئے تو یہ اپنی زبان میں یہ بات کر رہے تھے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جب نبی کی یہ شان ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ اونٹ کی گفتگو، اونٹ سے گفتگو کرنا، ہرن والا واقعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیں جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ نمل، چونٹی والا واقعہ. تو جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جانوروں سے، جنات سے اور انسانوں سے جو ہے وہ دیگر زبانوں میں بات کر سکتے ہیں تو وہ تو رب کائنات ہے. وہ انبیاء کرام کا بھی رب ہے. انبیاء کرام کو بھی نوازنے والا وہی رب ہے. انبیاء کرام کو یہ طاقت دینے والا وہی رب ہے. تو وہ کیا نہیں جانتا؟ تو بالکل کوئی بھی زبان ہو وہ جانتا ہے وہ رب قدیر، وہ علیم ہے. وہ مرحبا. جی کون؟ خلیفہ مل سنت، آج آپ کے یوم ولادت کا دن گزرا، آپ کو اپنا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بچپن میں اپنا برتھ ڈے کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے، اور کیا آپ کو اپنی برتھ ڈے پر خوشی ہوتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیں، جہاں تک برتھ ڈے کی بات ہے نا، میرے سنے سے سیکھا اور سنا سو یہ کہ ہماری زندگی کے سال اور کم ہو گیا، اور سنے کہ ہم ایک موت سے قریب ہو گئے. ایک تو دوسرے اتنے جو بڑے ہوئے تو اس میں کیا کمایا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا کھویا. آیا کہ ہم جو اتنے بڑے آئے ہم نے اس میں نیکیاں کمائی، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اس مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آخرت کا مسئلہ آتا ہے.
अल्लाह करीम खैर आफियत और मामला फरमाए, अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। बर्थडे सेलिब्रेशन वैसे किस तरह होनी चाहिए? उसमें ये कि फ़ातिहा और इसाले सवाब वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए, मरहबा, नेकियां होनी चाहिए, माशाअल्लाह। ना कि ये केक वगैरह काटे जाएं और ये गुब्बारे, ना कि गुब्बारे छोड़े जाएं, गुब्बारे फोड़े जाएं। मरहबा, हम अपने बच्चों की जो करते हैं उसमें ये कहते हैं फ़ातिहा वगैरह यही चीज़ करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत का मुझे एक अंदाज़ याद आ रहा है कि जैसे एक यूं ही था, बच्चों का हवाले से था, तो उसमें फरमाया कि हमने हुजूर के वालिदैन के लिए यूं न्याज का जो है वो इत्माम किया है, बच्चे सारे जो है वो जमा हैं, कलाम भी जो है वो पढ़ रहे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र भी हो रहा है। ये बेहतरीन एक तरीका है, ज़रिया है, कोई इसमें गफलत वाला मामला भी नहीं है, खिलाफ शरा भी कोई नहीं, और सवाब का काम सवाब भी हो गया, उम्र में भी बरकत होगी इंशाअल्लाह। इस तरह के नेक काम करेंगे तो इंशाअल्लाह और जी। करें। नेक फाल है ये भी, जी अच्छी फाल है। कौन? मेरा सवाल है, कुरान करीम देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल क्यों है? जी, और देखिए कि कुरान करीम वो किताब है कि जिसको हाथ लगाना भी इबादत है, इसकी ज़ियारत करना, इसको देखना ये भी इबादत है। अब जब बंदा देख कर पढ़ेगा तो जो कि अब देखें वो हाथ भी लगा रहा है और उसको देख भी रहा है, तो यूं जो ये अफजल हुआ। मरहबा। और नमाज से पढ़ना इससे भी अफजल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बल्कि मुझे यहाँ तक याद आ रहा है हुजूर कि अगर खड़े हो के नवाफिल पढ़ रहा है जी, तो अब ये बैठ के जो नवाफिल पढ़ने में जो इसने कुरान पढ़ना है, तो इसका सवाब खड़े होकर पढ़ने वाले नवाफिल के अंदर किरात करने का सवाब ये ज़्यादा होता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा जी। कुछ लोग इमामे को पगड़ी कहते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? पगड़ी कहते हैं, पटकी कहते हैं, साफा कहते हैं, इस तरह के। अब देखें कि वो हर इलाके के जो ना एक अलग ज़बान है, अलग अल्फाज है इसके लिए। जी पगड़ी भी चूँकि वो ताज़ीमी लफ्ज़ है, जी साफ़ा भी ताज़ीमी लफ्ज़ है। जी। दूसरा ने क्या बताया था? पटकी, पटकी। ये खैबर पख्तूनख्वा की जो इलाके KPK लोग में, हैं, हाँ, वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ज़ाहिर है कि जहाँ भी ये ताज़ीमी लफ्ज़ है ना, जी, तो वहाँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जो मुसलमान से ऐसा मुतसव्विर नहीं है कि ये इमाम को जैसे पता चले कि ये सुन्नत है, जी, तो ये जो ना उसको हकारत से देखे या उसका हकीर नाम ले, तो ज़रा कि सुन्नत समझ के सुन्नत पता है और हकीर बोलेगा फिर तो ज़रा उसके लिए मसला हो जाएगा, ईमान का मसला हो जाएगा। सही। सिंधी में पटको कहते हैं मेरा ख्याल है, पटको, शायद पटको, कारो पटको, हाँ, काला इमामा, हाँ, पट्टो, पटको, 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 हाँ, पटको, जी जी, पट्टो भी मेरे ख्याल कहते हैं। खैर जो भी, तो जो भी ताज़ीम लफ्ज़ है इसमें कोई हर्ज नहीं है मरहबा, कि जैसा इलाका, जैसी ज़बान, जैसा उर्फ। माशाअल्लाह। जी कौन? जी मेरा सवाल है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर से पहले के हैं बुजुर्ग? जी, गौस पाक इमाम आज़म से पहले के हैं? नहीं नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह ये तो ताबईन में से ना, इनकी जो वो 6 या 6 से ज़ायद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से मुलाकात हुई है और इन्होंने जो उनसे डायरेक्ट हादीस भी लिए हैं। तो ताबई कौन होता है? ताबई वो कि जिसने ईमान की हालत में जो है वो, और क्या कहते हैं ईमान की हालत में क्या कहते हैं कि वो साहबी की सोबत हासिल, किसी साहबी की सोबत हासिल की हो, और ये कि फासिक ना हो वो, सही, कि इसके लिए गैर फासिक होना ज़रूरी है ठीक है, ताबई के लिए, जी, सही, वरना तो यजीद खबीस और जो करबला में मौजूद थे, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में जो खबीस मौजूद थे, ज़रा कि वो एक तो नवासे रसूल साहबी भी थे, तो ताबई होने के लिए गैर फासिक होना ज़रूरी है, सालेह हो, गैर फासिक हो। ठीक ठीक। जी कॉल लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या हाथ में काला धागा बांध सकते हैं? इससे गैर मुस्लिमों की मुशाबहत तो नहीं होगी? जवाब शख्स समझ। धागे बांधे हुए हैं, अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, 5-5 4-4 अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, एक उंगली पर 2-2 भी पहनी हुई हैं। सारे इसको अगर मिला के जवाब देने, इसमें से क्या परमिजिबल है, क्या परमिजिबल नहीं है, किसकी इजाज़त है, किसी की इजाज़त नहीं। देखिए कि मर्द के लिए 4.5 माशे से कम वज़न चांदी, अब उसका ग्राम तो मुझे नहीं याद, भूल गया कि कुछ ये ग्राम बनता है, तो उससे कम वज़न चांदी जो ना वो अंगूठी, उसमें भी एक पत्थर होना ज़रूरी है, स्टोन वो होना ज़रूरी है।
اور وہ بھی ایک وقت میں جو شرعی انگوٹھی وہ بھی ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتے ہیں, ایک سے زیادہ نہیں, 10 انگلیوں میں. یہ مدینہ شریف سے آئی ہے, یہ بغداد شریف سے آئی ہے, یہ پیر صاحب نے دی ہے, یہ میں فلان جگہ سے لے کر آیا ہوں, یہ پتھر مجھے بڑا پسند ہے, اور یہ مجھے جو ہے وہ منگنی کی انگوٹھی ہے. یعنی اتنی ساری تو دیکھیں میں نے ابھی گنوا دی. نہیں شرعی جو ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, مدینہ شریف سے آئی ہو کہیں سے بھی آئی ہو, جسے شریعت نے اجازت دی ہے وہی انگوٹھی پہنیں گے. اچھا وہ بھی عیدین میں, یعنی عید کے دنوں میں پہننا, یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اس میں پہننا مستحب ہے, صحیح, فرض یا واجب نہیں ہے. وہ انگوٹھی بھی جائز انگوٹھی بھی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مباح ہے, نہ پہنے تو گناہ نہیں اور پہنے تو ثواب نہیں. ہاں قاضی کے لیے پہننا سنت ہے, ٹھیک کہ جو مہر لگا دے. تو آج کل ہمارے نظر ایسے مہر لگتی بھی نہیں ہے, کہ ویسے آج کل ہمارا وہ اسٹیمپ لگتی ہے. اسٹیمپ ہی آئی ایسے, اسٹیمپ یعنی انگوٹھی کے ذریعے نہیں لگتی, وہ پورا بنا ہو تو اس کے ذریعے لگتی ہے. ایسے ہی. اور رہا اچھا دوسرا یہ کہ جو دھاگے جو ہوتے ہیں نا, تو بھلے ایک بات کلیئر ہوگی, پیر صاحب نے دی ہے, مدینہ شریف سے آئی ہے, یہ میں بغداد شریف سے لے کر آیا ہوں, یہ میں وہاں سے لے کر آیا ہوں, یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے, یعنی انگوٹھیاں پہننے کے ساتھ میں بندہ ان کی وہ نسبتیں بھی گنوا رہا ہے. تو یہ اجازت نہیں ہے صرف ایک انگوٹھی, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم, ایک پتھر کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا, پتھر بھی ایک ہونا چاہیے, ایک ہونا 2 نہیں. ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کسی دھات کی بھی اجازت نہیں ہے, صرف چاندی, صرف چاندی, پیتل, تانبا, لوہا. سونا تو ویسے حرام ہے سر, تو ایک مسلمان کے بچے کو پتہ ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. یہ دیکھیں اسلام کا دیکھیں حسن ہے نا, کہ ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے, سونا حرام ہے. پھر بھی اگر کوئی سونا پہنتا ہے تو گناہ گار ہے, کافر نہیں ہے. مسلمان اگر پہنتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو حرام جانتا ہے. اچھا اب رہا دھاگے. اب دیکھیں بعض جو کالے دھاگے ہوتے ہیں نا, جیسے تابزیادہ تریا کے بستے بھی ہوتے ہیں, ان میں ظاہر ہے کہ دم وغیرہ کیا جاتا ہے, تو یہ پہننا جائز ہے مرض کی حد تک, تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ بھی یعنی اتنے نہ ہو, اتنے سارے دھاگے کہ کوئی دھاگے والے بابا بولے جو بھی, اللہ اکبر, صحیح, ایک دھاگا وہ چھپا ہونا زیادہ بہتر ہے, ورنہ سر پاؤں پہ ہی پہنتے اور اس پہ ہی پہنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ایز پر کنڈیشن ہے, ایز پر کنڈیشن ہو. یہ دھاگوں کی بھی ایسا بڑی ہوتی ہے, یہ فلاں چیز کا دھاگا ہے, یہ ادھر کا دھاگا ہے, ادھر کا دھاگا ہے, ادھر رنگ برنگی پہ دھاگے باندھ رہے ہیں, جالیوں پہ دھاگے باندھ رہے ہیں, ادھر دھاگا باندھ دیا ہے. یعنی یہ بھی ایک نظام. دیکھیں وہ بعض رنگ برنگی دھاگے ہوتے ہیں تو وہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے, علماء تو یہ نہیں پہنتے. مرحبا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو دھاگے باندھ دیتے ہیں کہ ادھر جا کے جیسے ادھر دھاگا باندھ دیا, جیسے آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی مرید آئے وہ دھاگا باندھ دے, تو ویسے کسی کو وہ باندھ دے گا بھی نہیں, تو یوں ہے تو کسی مزارات میں باندھتے ہیں, درختوں میں باندھتے ہیں, تو باندھ دیتے ہیں, ایسی بات ہے. اس کی ذرا کوئی اصل نہیں ہے. بعض لوگ تالے لگاتے ہیں, بعض لوگ دھاگے باندھتے ہیں, کوئی اس کی اصل نہیں ہے. اس طرح نہ کیا جائے, وہ منت کے دھاگے اور کچھ بھی نہیں. تو ہمیں جو شریعت نے بتا دیا منت شرعی یہ ہے, اور منت عرفی یہ ہے. ہم شریعت کی حد تک رہیں, جو شریعت نے انہیں فرمایا نا ہم اسی کے مطابق چلیں. اسی میں برکت ہے, اسی میں عافیت ہے, اور انشاءاللہ الکریم اسی کی برکت سے, شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنیں گے. واہ واہ, مرحبا. تو بندہ یہ ذہن بنا لے, مجھے اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے بس, یا مرحبا, اور کچھ بھی نہیں. ان الحکم الا للہ. کیا بات ہے, یا مرحبا, قرآن پاک میں ایسی بات ہے, حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا. آپ نے ابھی بتایا ہے کہ برتھ ڈے وغیرہ پہ فاتحہ دی جا سکتی ہے, تو یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ برتھ ڈے کا جو کیک ہوتا ہے اس پہ فاتحہ دی جا سکتی ہے؟ دیکھو جو بھی حلال چیز ہے, جو بھی کھانے کے لیے جائز چیز ہے, اسے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مگر کیک سے بچا جائے, چونکہ ایک ذرے کہ ایک کسی قوم کا یہ طریقہ ہے کیک کاٹنا اور ایک مخصوص انداز میں, تو اس سے بچا جائے, یہ نہ کیا جائے. مرحبا, اللہ خالی خالی پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, جی, اور کرنا اور ضروری. مذہبی لوگ اگر یہ کریں گے تو پھر اس سے ظاہر ہے کہ اور ایک جو کہ مذہبی, جیسے نا امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے ہم ہنستے تھے, جب سے ہم قوم کے معزز بنے, قوم کے رہنما بنے, اب ہمیں ہنسنا بھی گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیونکہ ہم ہنسیں گے تو لوگ کہا لگائیں گے. اللہ, قوم العوام کا نام, عوام کی یہ مثال ہے. تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. یا مرحبا, اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جو باتیں خلیفہ امیر سنت نے آج پروگرام میں بتائی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں کا یہ زندگی تیری رضا میں یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔